علوم عصریہ بھی ہیں، علم ظاہر بھی ہے اور علم باطن بھی پڑھایا جا رہا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جس کے بانی حضرت ضیاء الامت جیسی شخصیت ہو، جس کو اللہ نے تمام علوم کے اندر ید طولہ عطا فرمائی تھی اور ہر میدان کے وہ شاہ سوار تھے، انہوں نے اپنے دارالعلوم کے اندر بھی الحمدللہ وہ تمام چیزیں یہاں جاری کیں اور ان اداروں کو الحمدللہ مثالی ادارے بنایا۔ اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، الحمدللہ آستانے ویران ہو رہے ہیں، اس لیے کہ صحیح ان کے جو خلف ہیں وہ اپنے سلف کی صحیح نمائندگی نہیں کر پا رہے، لیکن الحمدللہ یہ آستانہ آباد ہے، علم سے آباد ہے الحمدللہ۔ حضرت ضیاء الامت کی تصویر موجود ہے الحمدللہ، حضرت سعد امین الحسنات دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی مشن کو لے کر الحمدللہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور وہ تمام امور جو حضرت کی زندگی کے اندر تھے الحمدللہ وہ تمام اسی طریقے سے جاری ہیں، بلکہ اس کے اندر مزید برکتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب اللہ کا ولی اس دنیا میں ہوتا ہے تب بھی فیض پہنچاتا ہے، لیکن جب اس جسم کے قیود سے باہر ہو جاتا ہے تو اس کی قوتیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ حضرت ضیاء الامت اس عالم سے تشریف لے گئے، اب عالم قدس کے اندر ان کی روح ہے تو وہاں سے وہ فیض زیادہ پہنچا رہی ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ یہاں کی رونقوں میں اور یہاں کے کاموں میں الحمدللہ روز بروز دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو شاد اور آباد رکھے اور اس کے فیوزات کو قیامت تک جاری و ساری رکھے۔ منتسبین نے مجھے کہا تھا کہ صاحب اس موجودہ حالات میں علماء کی، قائدین کی کیا ذمہ داری ہے، اس پر کچھ گفتگو کریں۔ تو میں نے ذہن میں آیا یہ آیت مبارکہ کہ قرآن پاک میں اللہ نے اپنے محبوب کو جب مبعوث فرمایا تو اس بیسک کی 3 وجوہ بیان فرمایا۔ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ ہے کہ جس نے امیوں کے اندر ایک عظمت والا رسول مبعوث فرمایا۔ کیا شان ہے اس کی؟ اب شان اللہ بیان فرماتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پہلی شان تو اس کی یہ ہے کہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر تلاوت کر کے تمہیں سناتا ہے۔ دوسری شان کیا ہے؟ وَيُزَكِّهِمْ، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے۔ تیسری شان کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی تمہیں تعلیم دیتا ہے۔ یہ 3 چیزیں، یہ میرے مصطفیٰ کی بعثت کا مقصد ہے۔ حضور اس 3 کاموں کے لیے تشریف لائے اور یہ 3 کام فرمائے، ایک انقلاب برپا کر دیا۔ قرآن کی آیت تلاوت کی، لوگوں کا تزکیہ کیا، کتاب و حکمت کی تعلیم دی، ایسے مجاہد پیدا ہوئے حضرت عمر فاروق جیسے، ابو بکر صدیق جیسے، عثمان ذو النورین جیسے، علی حیدر کرار جیسے، جنہوں نے قیصر و کسریٰ کو اپنے پاؤں تلے رون دیا اور اسلام کے پرچم لہراتے چلے۔ یہ اس تربیت کا اثر تھا۔ آج اہل سنت کو صرف اس کی ضرورت ہے، ان 3 چیزوں کو اپنا لیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، جو منصب مصطفیٰ تھا اور جس کے لیے مقرر کیا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یہ مشائخ، یہ علماء۔ حضور فرماتے ہیں میرے بعد اب نبوت ختم ہے، نبی کوئی نہیں آئے گا، لیکن ہاں میری امت کی جو علماء ہیں، جو علماء حق ہیں، وہ انبیاء بنی اسرائیل کے طرح ہیں، وہ میرے نائب ہیں۔ نائب وہی ہوتا ہے جو اصل کا کام کرے۔ حضور کے 3 کام تھے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ 3 کام علماء کریں، اس وقت بھی عالم کے اندر انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔
ہم نے یہ 3 کام چھوڑ دیے. یتلو علیہم آیاتہ، قرآن پاک کی تلاوت. اب آپ دیکھیں نعتوں کی کتنی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، وعظ کی کتنی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، لیکن کیا ہم قرآن کی تلاوت کی محفلیں منعقد کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. کتنے بڑے بڑے قراء ہیں، دیگر مسالک کے لوگ ان کو بلاتے ہیں، لیکن ہم اس معاملے میں بہت پیچھے. اب ذوق میں منع نہیں کر رہا، ضرور آپ محفل نعت بھی سجائیے، لیکن اگر قرآن پاک کی تلاوت کی محفلیں ہوں، حسن قرات کی محفلیں ہوں، مظاہرے حسن قرات کی محفلیں ہوں، اس کے اندر اللہ کا کلام بھی ہو جائے گا اور حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی ہو جائے گی. ایک وہ نعت ہے جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں اردو کے اندر، اور ایک وہ نعت ہے جو خود خالق نے اپنے محبوب کی بیان کی. اس سے اچھی کوئی نعت نہیں ہو سکتی. غالب کہتا ہے کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے، کازات پاک مرتبہ دان محمد. کہتا میں نے بڑی تعریفیں کی ہیں حضور کی. شہسوار تھا، اردو اور فارسی کا ماہر غالب تھا، بڑا دسترس رکھتا تھا، لیکن کہتا ہے تمام تعریفیں کرنے کے باوجود میں اس کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکا اپنے آقا کی. کیوں؟ اس لیے کہ تعریف وہ کرے گا جو اس کو حقیقت کو سمجھتا ہو، جو ان کی شانوں کو سمجھتا ہو. کائنات کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے جو مصطفیٰ کی شان کو سمجھتا ہو. اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے خود فرما دیا، وہ بھی ابو بکر کو کہا لا یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت تو سوا میرے رب کو کوئی جانتا ہی نہیں. جب مصطفیٰ کی حقیقت کو ابو بکر جیسے نہیں سمجھ سکتے، جب مصطفیٰ کی حقیقت کو کائنات کے اندر کوئی نہیں سمجھ سکتا، صرف رب سمجھ سکتا ہے، تو غالب کہتا ہے کہ جو حقیقت سمجھتا ہے وہی صحیح معنوں میں تعریف کر سکتا ہے. تو جو میرے مصطفیٰ کی رب نے تعریف کی قرآن میں، اس سے اچھی تعریف کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اس سے اچھی کوئی نعت نہیں ہو سکتی، اس سے اچھی کوئی نعت نہیں ہو سکتی. تو قرآن پاک کی ہم تلاوت کریں تو نعت کی نعت ہو جائے گی، اور وہ نعت وہ بھی قرآن کی زبان کے، وہ بھی رب شان اپنی محبوب کی بیان کرے، اور پھر ایک ذوق پیدا ہو. نعتوں کی ضرور محفل سجائیں، لیکن وہ یتلو علیہم آیاتی پر عمل کرتے ہوئے ایک یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ قرآن کی حسن قرات کی محفل سجائیں، حفظ کی محفل سجائیں، اس کے اندر لوگوں میں شوق پیدا ہو حفظ کا. میں عراق کے اندر گیا ایک دفعہ، وہاں دیگر ممالک سے میں نے دیکھا کچھ آئے نے ان کو کمال عطا کیا تھا. ایک مجمع میں کہتا تھا صاحب سورہ نور کی 28ویں آیت پڑھیے، چھوٹا سا بچہ فوراً 28ویں آیت شروع کر دیتا. 28ویں آیت سے 5 آیت پہلے پڑھیے، 5 آیت پہلے پڑھنا شروع کر دیتا تھا. 28ویں آیت سے 10 آیت پہلے بعد کی آیت پڑھنا شروع کر دیجئے، وہ 10ویں آیت کی پڑھنا شروع کر دیتا. آپ اندازہ کیجئے کس قدر اس کو عبور حاصل تھا قرآن پاک کے اندر. پہلے یہ صفحہ ہے 25ویں صفحے کے اندر کون سی آیت شروع ہو رہی ہے، وہ فوراً پڑھنا شروع کر دیتا. کیسے کیسے اللہ نے تزکیہ کیا. یہ ایک یعلم الکتاب، اس کا علم ظاہر سے تعلق، ویزکیہم کا تعلق علم باطن سے. یعلم الکتاب یہ علماء کرتے ہیں یہ کام، مدرسین کرتے ہیں یہ کام، اور ویزکیہم والا کام مرشد کرتا ہے، ویزکیہم والا کام صوفیہ کرتے ہیں، علماء حق کرتے ہیں. اب آج ہمارے مدارس کے اندر اول تو وَيُعَلِّمُهُ الکتاب پر بھی عمل نہیں ہو رہا، صحیح معنوں کے اندر نہیں پڑھائی جا رہی کتابیں جیسے پڑھانے کا حق. کیا میں ابھی ذکر کر رہا تھا ہمارے ساتھیوں سے، میں یہاں آنے سے پہلے میں نے کہا چونکہ میں جا رہا ہوں پھر موقع نہیں ملتا. میرے استاد العلماء حضرت علامہ احمد بنجالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضرت ضیاء الامت کی بھی استاد تھے، میں نے کہا آج بہت دن ہو گئے، جب اس علاقے میں جا رہا ہوں تو اپنے استاد کی مزار بھی حاضری دے دوں. دھمن حاضری ہوا، وہاں حاضری دی. وہاں کیا
اللہ نے اس شخص کو کیا مقام عطا فرمایا تھا، جو استاد کے درس میں بیٹھ جاتا تھا وہ مدرس بن کر نکلتا تھا۔ ہم پڑھاتے ہیں، پڑھانے کے بعد ہمارے بہت سے طلباء کتابی ان کو نہیں آتی ہے، صحیح عبارت پڑھنی نہیں آتی ہے، صحیح مضمون بیان کرنا نہیں آتا کتاب کا، مفہوم بیان کرنا نہیں آتا کتاب کا۔ ایک تدریس کا یہ انداز تھا کہ ابھی 1 سال وہ صرف بنگال کے اندر پڑھتا تھا کہ اس کی ڈیمانڈ آ جاتی تھی کہ صاحب ہمیں دے دیجئے مدرس، یہ تو مدرس بن گیا۔ ارے بھائی ابھی تو 1 سال پڑھا، اس نے ابھی سے کہا مدرس ہو گیا۔ لیکن استاد کے پڑھانے کا انداز وہ تھا، علامہ احمد بنجالی رحمۃ اللہ علیہ استاد العلماء کا، کہ ان کے پاس جو پڑھ کر نکلتا تھا وہ 1 سال کا نہ مدرس بن جایا کرتا تھا۔ یہ تدریس کا جو انداز ہے یہ ہمارے مدارس کے اندر ختم ہوتا جا رہا ہے کہ ہم تعلیم کی طرف توجہ نہیں دے رہے، وہ معیار نہیں بن رہا ہمارا۔ کل ایک صاحب سے ملاقات تھی، بڑی اہم شخصیت اہل سنت کے ہیں، بڑے اہم عہدے پر فائز ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں ویکینسی نکلتی ہیں، دیگر مسالک کے لوگ آتے ہیں، کمپٹیشن ہوتا ہے، اس میں وہ نمبر لے جاتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے لوگ جو ہیں وہ نہیں کمپٹیشن کے اندر کامیابی حاصل کرتے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لیکن الحمدللہ یہ کمی پوری کی۔ حضرت ضیاء الامت نے ایک ادارہ الحمدللہ یہاں قائم کیا کہ جہاں جدید علوم بھی پڑھا جا رہے ہیں، قدیم علوم بھی الحمدللہ یہاں پڑھا جا رہا ہے۔ ایسے مدارس کی ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھیں اس زمانے کے اندر جو اس زمانے کے جدید علوم تھے وہ ہمارے علماء نے پڑھے۔ اب رازی کو دیکھ لیں، شیرازی کو دیکھ لیں، غزالی کو دیکھ لیں، قرآن بھی پڑھا، حدیث بھی پڑھی، تفسیریں بھی پڑھی، لکھی تفسیریں، تصوف پر کتابیں بھی لکھی، لیکن اس زمانے کے اندر فلسفے کا زور تھا، فلسفے کا علم بھی انہوں نے حاصل کیا۔ اور پھر اس زبان کے اندر جناب اس زمانے کے جو لوگ تھے جو اسلام کے خلاف باتیں کر رہے تھے، دین کے خلاف بات کر رہے تھے، قرآن و حدیث کے خلاف بات کر رہے تھے، اس کا جواب انہوں نے دیا۔ حضرت ضیاء الامت نے الحمدللہ یہاں اس کا آغاز فرمایا۔ سب سے پہلی کتاب جو آپ نے لکھی سنت خیر الانام، اس کے اندر اس زمانے کے اندر یہ نیا نیا فرقہ نکلا تھا منکرین حدیث کا، حدیث کا انکار کرنے والوں کا۔ حضرت ضیاء الامت نے کتنا بھرپور اس کا جواب دیا۔ مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے مدارس کے اندر ایسے علماء تیار ہوں کہ جو قدیم علوم کے ساتھ ساتھ جدید علوم پر بھی مہارت رکھتے ہیں، اور پھر جدید علوم کے ساتھ ساتھ اب آ جائیے کیا نام ہے یوزکیہم کے اوپر علم جب آتا ہے تو انسان کے اندر ایک غرور پیدا ہوتا ہے، ایک نشہ ہوتا ہے علم کا، ایک فخر پیدا ہو جاتا ہے علم کا۔ اور اس غرور کو کہاں ختم کیا جاتا ہے؟ اللہ کے ولیوں کے آستانے۔ اس کے لیے وَيُزَكِّيهِمْ ہے، یہ تزکیہ کرتے ہیں۔ شیطان کتنا بڑا معلم تھا، اور کیا اس کو علم تھے اور کتنی عبادتیں کرتا تھا وہ، لیکن صرف تکبر کیا اس نے اپنے علم کے اوپر، اور تکبر کرنے کے بعد لانے کا سجدہ کرو آدم کو، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں سجدہ نہیں کرتا۔ تکبر کی بنیاد پر راندہ درجہ ہو گیا، ساری عبادت اس کی بیکار چلی گئی، سارا علم اس کا بیکار چلا گیا۔ آج سب سے بڑی ہماری خرابی یہی ہے، ہمارے اس مسلک اہل سنت والجماعت کے اندر کوئی 2 کتابیں پڑھ لے، 4 کتابیں پڑھ لے، دماغ اس کا کہیں سے کہیں ہو جاتا ہے، کسی کو سمجھتے ہی نہیں۔ اور اگر کچھ تھوڑی سی شہرت مل جائے، کوئی 2-4 جلسے اگر اچھے کامیاب ہو جائیں تو پھر تو جناب نہ کسی پیر کو وہ سمجھتا ہے، نہ کسی فقیر کو وہ سمجھتا ہے، نہ کسی اللہ کے ولی کو وہ اپنے خیال میں لاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو اہل سنت کا ایک شعار رہا ہے کہ جن کی زبان کے اوپر کبھی کوئی فحش کلمہ نہیں آیا، زبان کے اندر کبھی کوئی غلط بات نہیں آئی، یہ شعار رہا اہل سنت والجماعت۔ اب یہ شعار بنا دیا کہ صاحب گالیاں بکو، تب پتہ چلے گا ہاں یہ بہت بڑا لیڈر ہے۔ اہل سنت کا جو ایک مزاج کا افسوس یہ اس مزاج کو ختم کر دیا۔ دہشت گردی اہل سنت کا مزاج تو نہیں تھا۔ پوری دنیا کے اندر ہم جب جاتے تھے، جس ایئرپورٹ پہ اترتے تھے، اچھا اہل سنت چھوڑ دو ان کو،
کوئی ان کی تلاشی لینے کی ضرورت نہیں. دوسرے مسالے کے لوگ دہشت گرد مشہور ہے، لیکن اہل سنت والجماعت پر کوئی دہشت گردی کا الزام نہیں. لیکن اب یہ چند سالوں کے اندر دہشت گردی کا الزام بھی ہم پہ لگنے لگا. تمام زبانی طور پر گالیاں بکنا، اور وہ بھی اکابر کو نہیں چھوڑنا. آپ اندازہ تو کریں، تکبر بھی اس جگہ پر پہنچ گیا. یعنی آپ اندازہ کریں، اس وقت ہمارے عالم صاحب فرما رہے تھے کہ کاش کہ وقت وہ بھی آ جائے کہ اہل سنت متحد ہو جائیں. ہم نے تو بڑی کوشش کی الحمدللہ، اور اتنی کوشش کامیاب کر دی اس الیکشن سے پہلے کہ اہل سنت کی جتنی بڑی مذہبی تنظیمیں تھیں، اہل سنت کی جتنی سیاسی تنظیمیں تھیں، وہ سب تحفظ ناموس رسالت کے نام سے ہم نے ایک اتحاد ناموس رسالت متحدہ محض کے نام سے بنایا. اس میں سب کو متحد کر دیا، اور متحد کرنے کے بعد علامہ خادم حسین ریوی صاحب سے کہا یہ لیجئے، یہ محنت آپ کو کرنی چاہیے تھی، محنت ہم نے کی ہے، اور یہ آپ کی جھولے میں ڈالتے ہیں. اب سب کو ساتھ لے کے چلیے، انشاءاللہ اس وقت نظام مصطفیٰ کا سورج شروع ہوگا انشاءاللہ. لیکن آپ حیران ہوں، ان کا تکبر اس عروج پر پہنچا ہوا تھا کہ انہوں نے ٹیلی فون سننا بھی گوارا نہیں فرمایا. کچھ چھوٹے موٹے کو نہیں، تمام اہل سنت کے اکابرین نے مل کر پیر منور حسن شاہ صاحب کو بھیجا. صاحب آپ تشریف لے جائیے، آپ مشائخ کے سربراہ ہیں، اور ہم سب آپ کو نمائندہ بناتے ہیں. نظام مصطفیٰ متحدہ محاذ کی طرف سے جا کے ان سے عرض کیجئے ہم سب مل کے چلیں، الیکشن سامنے ہے سر پر، اللہ نے بڑی کامیابی عطا کرے گا ہمیں اللہ تعالیٰ. ان کا ٹیلی فون سننا گوارا نہیں. ہم نے کہا چلو ان کا نہیں سنتے تو ایک اور بڑا پیر خانہ ہے شرخپور شریف، ان کی سجادہ نشین حضرت میاں جلیل شرخپوری دامت برکاتہم العالی سے گزارش کی حضرت آپ تشریف لے جائیں، آپ کچھ ان کو کہیں کہ اللہ نے بڑی عزت دی ہے. یہ تو ایک ہمارے ممتاز قاضی رحمت اللہ تعالی علیہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک عزت عطا فرمایا. ایک موقع مل گیا اہل سنت والجماعت، جوش و جذبہ سنیوں میں پیدا ہو گیا. دنیا کو پتہ چل گیا طاقت ہے اہل سنت والجماعت. کہا کرتے تھے ہم، اب تو لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے صاحب آپ کہتے ہیں 90%، تو آپ 2% بھی نہیں رہے. لیکن ممتاز قاضی کے جنازے نے بتایا کہ واقعی آج بھی اہل سنت والجماعت 90%. ایک دھان بیٹھ گئی. وقت تھا اس سے فائدہ اٹھاتے ہم، لیکن افسوس صاحب میاں جلیل احمد صاحب نے بھی کوشش کر کر کے وہ تھک گئے، لیکن ان کا بھی ٹیلی فون نہیں اٹھایا. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ آپ نے دیکھ لیا. ایک سیٹ بھی ہم نہیں حاصل کر سکے. کاش یہ تکبر انسان کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑا. شیطان کتنا کرنے والا تھا اور کتنی عبادت کرنے والا تھا. انا خیر منہ کہا، اللہ فرماتا الکبریاء ردائی، یہ کبریائی، یہ بڑائی تو میری شان ہے، اور جو اس میں جھگڑا کرے گا اس کو میں جہنم کے اندر ڈالوں گا، اس کو میں آگ میں ڈالوں گا. ذلیل و رسوا ہوتا ہے وہ شخص کہ جو تکبر کرتا ہے. کاش کہ آج یہ تکبر نہ ہوتا تو اہل سنت کہیں سے کہیں پہنچتے. اب اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل سنت والجماعت، حضرت نے ایک اجلاس میں بلایا ہے، کوشش کر رہے ہیں تمام اکابرین مل کر کہ اہل سنت کی عظمت رفتہ پھر بحال ہو. وہ جو داغ لگ گئے اہل سنت والجماعت پر، کہیں دہشت گردی کا الزام لگ رہا ہے. پاکستان آپ اندازہ کریں، پاکستان ہم نے بنایا تھا، پاکستان کی حفاظت ذمہ داری ہماری تھی، اور ہم ہی جناب فتوے دینے لگے اور ہم ہی جناب کہنے لگے کہ بغاوت کر دو فوج سے. تو آپ اندازہ کریں کہ اب پھر ہمارا کیا حال ہوگا، اور اہل سنت والجماعت کیوں نہ بدنام ہو اس صورتحال کے اندر. یہ صورتحال ہے، اس کو کور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں تمام مشائخ اور علماء جمع ہو کر کوئی لائحہ عمل طے کرے کہ کس طرح ہمیں اہل سنت کی وقار کو بحال کرنا ہے، جس کے اوپر ایک بہت بڑا داغ لگ گیا ہے. اور ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ بھئی زکی ہماری چیز پہ عمل کریں. تزکیہ سب سے اہم چیز، تزکیہ جو ہمارے مدارس میں اب تک ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. روحانیت کا سبق نہیں دیا جا رہا. روحانیت کا سبق سب سے اہم چیز ہے. علم حاصل کرنے کے بعد یہ اس علم کا غرور اور تکبر جو مٹتا ہے وہ سب اللہ کے ولیوں کے آستانے پر مٹتا ہے. اور یہ اولیاء کرام کے آستانوں پر تربیت ملتی ہے کہ کس طرح اپنی انا کو ختم کرنا ہے اپنی، اور کس طرح توازن کی ساری اختیار کرنا ہے. کیا شان تھی حضرت
ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا کمی تھی، اللہ نے ہر چیز ان کو عطا فرمائی تھی. وہ جتنا تکبر کرتے کم تھا، لیکن تواضع کا کیا عالم تھا ان کے. مجھے ابھی تک یاد ہے حضرت بیمار تھے اور کافی بیمار تھے، باہر تشریف نہیں لاتے تھے. میں مزاج پرسی کے لیے آیا، وقت بھی نہیں تھا ملاقات کا، میں نے تو صرف اتنا کہلوایا کہ بس میری طرف سے سلام عرض کر دیں. اب دیکھیے کتنی تواضع انکساری اور کیا محبت تھی، چھوٹوں پر شفقت تھی. کیا 2 آدمیوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے باہر تشریف لے آئے. میں نے کہا حضرت کیوں تکلیف فرمائی آپ؟ نہیں آپ کا جس آستانے سے تعلق ہے، یعنی نسبتوں کا آپ دیکھیں کہ